سب کو حکم ہو گیا کہ یہ آدم ہماری تخلیق ہے، اس میں روح پھونک دی ہے، نفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے کچھ اس میں پھونک دیا، سجدے میں گر جاؤ۔ سب سجدے میں گر گئے، ہاں ابلیس نہیں گئے۔ اس نے کہا صاحب انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے افضل ہوں۔ بیوقوف تھا، اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ سجدے کا حکم دینے والا کون ہے۔ انکار کر دیا، استکبر، کان من الکافرین، اور ناشکروں میں سے ہو گیا۔ کافرین سے مراد یہاں ناشکرے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے وجود سے تو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ذرا مہلت دی جان، جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دی، جاؤ مہلت ہے۔ تو اس نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو بہکایا، قسمیں کھائیں، تمہارا بہت خیر خواہ ہوں، اور یہ درخت جس سے تمہیں روکا گیا ہے، جس کا پھل کھانے سے، کھا کے تو دیکھو، ذرا وہ چکھ کے تو دیکھو۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے اس دنیا میں بھی، حلال چیزیں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں عمدہ سے عمدہ مشروبات موجود ہیں، ہم نے کہا نہیں ایک شراب تو پی کے دیں گے آپ کو، پی کے چکھ کے تو دیکھیں کیا ہے۔ اور پورا ادب جتنی شراب کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، اس گندی چیز کی کسی اور چیز سے نہیں۔ کوئی دودھ کی اتنی تعریف نہیں ہوئی ہے، زمزم کی اتنی تعریف نہیں جتنی شراب کی ہو گئی، اس لیے کہ اس سے روکا گیا۔ پھل کھا لیا، لباس اتر گیا، شاہی خلعت پوشاک اتر گئی، پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ یہاں ایک بات اور بھی بات کرتا ہوں کہ جب بھی نافرمانی ہوتی ہے لباس اتر جاتا ہے، اور معلوم ہوا کہ جن لوگوں کا لباس اترا ہوا ہے، جو اپنی ٹھیک طور پہ ستر پوشی نہیں کر رہے ہیں، صاف معلوم ہوا کہ وہ کسی عذاب الہی میں گرفتار ہیں۔ اس لیے کہ عذاب الہی کی ایک شکل اور ایک صورت اور ایک نشانی یہ ہے کہ خلق، لباس، معزز لباس اتار دیا۔